اگر آپ گورنمنٹ امپلائی ہیں، فل ٹائم ٹیچر ہیں یا ریسرچر ہیں تو آپ کے لیے جو 25% ٹیکس ریبیٹ تھا یا ٹیکس ڈسکاؤنٹ تھا اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔ بجٹ میں 2025 تک یہ جو سلیب تھا ڈسکاؤنٹ کا اس کو انہینس کیا گیا ہے، مطلب کہا گیا ہے کہ اس کے بعد آپ کو ڈسکاؤنٹ نہیں ملے گا۔ یہ 25% ڈسکاؤنٹ کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے کیلکولیٹ ہوتا ہے، آج کے اس لیکچر میں اس کانسیپٹ کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں ہیں پریکٹیکل ارننگ، اس میں فہیم محبوب۔ واپس آتے ہیں ٹاپک کے اوپر۔ جیسے آپ سب کو پتہ ہے کہ 10 جون کو جو بجٹ ہے اس کو پریزنٹ کیا گیا ہے، اس کا پرپوزل آ چکا ہے، اس میں سٹیپ بائی سٹیپ ہم نے کافی لیکچر دیکھے ہیں۔ اس میں ایک پوائنٹ جو آتا ہے وہ آتا ہے گورنمنٹ ٹیچرز کے حوالے سے۔ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ 25% ٹیکس ریبیٹ فار فل ٹائم ٹیچرز اینڈ ریسرچرز ہیز بین ابولشڈ۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ پیچھے آپ کو یاد ہوگا کہ 2023 سے لے کے 2025 تک ڈفرنٹ ٹائم پہ یہ کیسز چلتے رہے۔ کچھ کبھی ایف بی آر کی طرف سے ڈاکومنٹ آتا تھا، کبھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ یا اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ڈاکومنٹ آتا تھا، کبھی ایف ٹی او یعنی کہ فیڈرل ٹیکس امنڈمنٹ کی طرف سے ڈاکومنٹ آیا کہ یہ جو فل ٹائم ٹیچر اور ریسرچر کا جو ڈسکاؤنٹ ہے یہ کنٹینیو رہنا چاہیے۔ لیکن پھر بھی ہم نے دیکھا کہ کئی ڈپارٹمنٹ تھے وہ ٹیکس ڈیڈکٹ کر رہے تھے۔ یہ ڈسکاؤنٹ کیا تھا کہ اگر فار ایگزامپل کسی ٹیچر کا یا ریسرچر کا سال کا ٹیکس بنتا ہے 10,000 تو اس کو تقریباً 25% ریبیٹ تھی، یعنی کہ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 2500 روپیہ اس کو ڈسکاؤنٹ تھا، تو ان کا ٹیکس بنتا تھا 7500۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایک نارمل امپلائی ہے، گورنمنٹ امپلائی ہے، وہ ٹیکس دے گا 10,000، لیکن اگر کوئی فل ٹائم ٹیچر یا ریسرچر ہے تو اس نے ٹیکس کتنا دینا تھا؟ 7500۔ تو یہ گورنمنٹ نے تھوڑا ریلیف دیا ہوا تھا کہ ٹیچر اور ریسرچر جو ہے یہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں، بہتر کام کر رہے ہیں، اس وجہ سے تھوڑا سا ان کو ٹیکس ہالیڈے یا ریلیف دیا گیا تھا۔ تو پچھلے کچھ پیریڈ میں یہ کافی جو ٹیچرز تھے ان کی سیلری سلپ ہم نے دیکھی، یہ ٹیکس ڈیڈکٹ ہو رہا تھا، مطلب ان کے لیے 10,000 روپیہ ہی ٹیکس تھا، ڈسکاؤنٹ ختم کیا گیا۔ لیکن اب ایف بی آر نے بجٹ کے اندر یہ کنفرم کر دیا ہے، فائنانس منسٹر نے، کہ یہ جو 2025 تک یہ جو الاؤنس ہے یہ اویلیبل ہے، 2026 سے یہ ختم ہو گیا ہے۔ مطلب 1 جولائی 2026 کے بعد جو ٹیچر اور ریسرچر کا ٹیکس ہے وہ اور ایک نارمل امپلائی کا یا نارمل گورنمنٹ ملازم کا جو ٹیکس ہے اس کے مطابق ہی ٹیکس ڈیڈکٹ ہوگا۔ اب دو چیزیں ہیں اس میں، اگر تو آپ کا پہلے ٹیکس ڈیڈکٹ ہو رہا ہے پھر تو آپ کو اس کی ریکوری ملنی چاہیے، جو اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس کی ریکوری کرے گا۔ لیکن اگر پہلے ٹیکس نہیں ڈیڈکٹ ہو رہا تھا، ڈسکاؤنٹ کے ساتھ تھا، پھر تو اوکے ہے۔ تو اگر فار ایگزامپل آپ نے چیک کرنا ہے پچھلے سالوں کی اپنی پے سلپ کیلکولیٹ کریں، پے سلپ نکالیں اور اس میں دیکھیں کہ کیا آپ کا ٹیکس 10,000 روپیہ یعنی کہ فل کٹا ہے یا 25% ڈسکاؤنٹ کے بعد کٹا ہے۔ تو اگر 25% ڈسکاؤنٹ کے بعد یہ کٹا ہوا ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر 10,000 ہے تو پھر آپ کو ڈسکاؤنٹ ملنا چاہیے۔ پھر آپ کا جو بھی ریلیونٹ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہے ان کو کہیں کہ یہ بجٹ کے اندر آ گیا ہے جو کہ 1 جولائی سے افیکٹو ہوگا، تو ہمارا پچھلا جو ٹیکس تھا آپ نے زیادہ ڈیڈکٹ کیا ہے، ہمیں اس کی ریکوری ملنی چاہیے۔ تو یہ چیز آپ نے اب خود ہائی لائٹ کرنی ہے اپنی پے سلپ دیکھ کے۔ کچھ ڈپارٹمنٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ ڈیڈکشن ہو رہی تھی، کچھ ڈپارٹمنٹ نے ڈیڈکشن نہیں کی تھی۔ تو یونیورسٹیز ہیں، سکولز ہیں، کالج ہیں، تمام جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو اپنی پے سلپ دیکھنی پڑے گی۔ اگر ٹیکس ڈیڈکٹ ہو چکا ہے تو اوکے ہے، لیکن اگر نہیں، اگر انہوں نے ڈسکاؤنٹ آپ کو نہیں دیا تو آپ کا رائٹ ہے آپ ان سے ڈسکاؤنٹ لیں، ان کی اپنی ججمنٹ لیں۔ 25% جو ٹیکس ہے ایک اچھی خاصی اماؤنٹ بن جاتی ہے، جو پچھلے تقریباً 2 سال سے یہ پینڈنگ تھا، کبھی چیز ادھر جا رہی تھی کبھی ادھر آ رہی تھی، تو اب یہ لا کا پارٹ پراپر بنا دیا گیا ہے۔ 1 جولائی سے یہ افیکٹو ہوگا، جیسے ہی بجٹ اپروو ہوگا تو آپ نے اپنی پے سلپ دے کے اس کی ریکوری لازمی لینی ہے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔